نہیں آرمی چیف کے خلاف کچھ نہیں بولنا. ادھر آئے گا ڈنڈا. پاکستان تحریک انصاف اب سدھرنا شروع ہو گئی ہے. ایک بڑا اہم انٹرویو ہے عدالت کے اندر جناب. دوبارہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. بول میں فیمیل اینکرز کو کمرے میں بلا کر ہراس کیا جاتا ہے. پاکستان جو آسٹریلیا گیا ہوا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے, کہیں فکسنگ تو نہیں ہو رہی؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, یہ ویلاگ مجھے لگتا ہے کافی لمبا ہونے جا رہا ہے کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں, اور اس کو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا کہ آپ کوئی خبر مس نہ کر دیں, کیونکہ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی میں سب سے امپورٹنٹ خبر کون سی ڈسکس کروں. اس کے اندر ایک بڑا اہم انٹرویو ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک خبر ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اب سدھرنا شروع ہو گئی ہے. چیزیں جو ہے شاید ان کے اندر جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو رہی ہیں. کچھ ڈیٹیلز آرمی چیف کے حوالے سے خاص طور پہ میں ساری ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور بول ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. اس لیے بہت زیادہ خبریں ہیں, اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. ہم 1 ملین سبسکرائبرز کے میگا ٹارگٹ کی طرف رواں دواں ہیں. 9 لاکھ سبسکرائبرز کو ہم کراس کر چکے ہیں, اور بڑی تیزی سے جو ہے وہ میں خاص طور پہ دیکھ رہا تھا کہ 9 لاکھ کراس ہونے کے بعد جو ہے اس میں ایک تیزی آ گئی ہے. تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا, تاکہ ہم جلد از جلد 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ تک جو ہے وہ پہنچ سکیں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے میں ذرا معیشت کے حوالے سے خبر شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا اعلان کل کر دیا گیا تھا, اور جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% کے اوپر 22% کے اوپر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انفلیشن کو اب کنٹرول کرنے کے بعد تھوڑی سی ایزنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے, اور شاید پالیسی ریٹ جو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسے برقرار رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کی کمپنی ہے ارامکو. وہ ایک بہت بڑی آئل کمپنی ہے, پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ملٹی بلین ڈالرز کی یہ کمپنی ہے, اور وہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے. اعلامیہ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ارامکو جو ہے وہ گیس اینڈ آئل کمپنی کے 40% حصص اس نے خرید لیے ہیں, اور معاہدے پر دستخط بھی سعودی عرب میں ہو چکے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ ارامکو کو پاکستان میں اپنی مصنوعات متعارف کرانے کے لیے مزید مواقع ملیں گے, اور گیس اینڈ آئل کمپنی پاکستان میں تیل لوبریکنٹس کا کاروبار کرتی ہے, تو اب یہ پاکستانی مارکیٹس کے اندر بھی جو ہے یہ کمپنی انٹر ہونے والی ہے. اچھا جی, کچھ ذرا عدالتی معاملات. عدالت کے اندر جناب دوبارہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں, اور ملٹی ڈائمینشنل لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. مختلف ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ کچھ چل نہیں پا رہے. سب سے پہلے تو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے جناب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کے معاملے پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 دسمبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے. یعنی کل یہ اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوگا, اور سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل نے 5 ممبران کو نوٹس اس سلسلے میں بھیج دیا ہے. اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کے معاملے پر جسٹس مظاہر نقوی نے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے سابق چیف جسٹس کو میرے خلاف کارروائی کرنے کے لیے خطوط لکھے. سپریم کورٹ اور پاکستان کی عوام کے علاوہ کسی کے لیے فرائض سر انجام نہیں دے رہا. پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں کھیلنے سے انکار پر اس کے نتائج بھگت رہا ہوں. میں سپریم جوڈیشل کونسل کی جعلی کارروائی کا آخر تک مقابلہ کروں گا. یہ میری ذات کا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے وقار کا معاملہ ہے. جسٹس اعجاز الاحسن کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا خط ظاہر کرتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی کیسے خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن کا خط بتاتا ہے کہ 3 رکنی کمیٹی کے اجلاس میں سینیورٹی کی بنیاد پر بینچز کی تشکیل کا فیصلہ ہوا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس موقع پر یہ بینچ تشکیل کیوں دیا, اس کا فیصلہ آپ جج صاحبان خود کریں. تو اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی نے ایک قسم کا یہ لیٹر لکھا ہے. اب دا موسٹ اگلیسٹ پارٹ آف دس ہول تھنگ از کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ باہر آ رہا ہے, اور پبلک ڈومین کے اندر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. پہلے ہوتا تھا, یہ کہا جاتا تھا فلاں جج جو ہے اس کے دھڑے سے, فلاں جج اس کے دھڑے سے ہے, لیکن اب جو ہے وہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ جو لیٹرز ہیں یہ پبلک ہو رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ چیف جسٹس نے بھی جناب ایک خط لکھا ہے, اور یہ خط انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کو بیسکلی جو انہوں نے خط لکھا تھا اس کا جوابی خط انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. میں انٹر کام اور فون پر بھی ہمیشہ دستیاب ہوں.
انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے تحفظات کے لیے نہ مجھے کال کی اور نہ ہی ملاقات کے لیے آئے. آپ کا خط ملنے پر فوری آپ کے انٹرکام پر رابطے کی کوشش کی لیکن جواب نہیں ملا. میں نے اپنے اسٹاف کو آپ کے ساتھ رابطے کا کہا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ جمعے کی دوپہر کو لاہور چلے گئے ہیں. انہوں نے خط میں لکھا کہ ہمیں عدالت عظمیٰ میں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے نہ کہ 4.5 دن. اب یہ ڈائریکٹ ہٹ تھی جسٹس اعجاز الاحسن کو کہ جناب 6 دن کی ڈیوٹی دیا کریں 4.5 دن کی نہیں. جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائض کی انجام دہی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مشورہ کرنے میں دلچسپی نہ ہوتی تو جس ایکٹ کو آپ نے معطل کیا تھا اس پر عمل کیوں کرتا. اگر مجھے ججز کمیٹی کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا ہوتا تو اس کارروائی کو پبلک کیوں کرتا. انہوں نے کہا کہ ججز کمیٹی کے 3 اجلاس آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ملتوی ہوئے. ججز روسٹرز پر آپ کے اعتراضات ہیں تو نیا اجلاس بلا کر نئے بینچز کی تشکیل پر غور ہو سکتا ہے. تو یہ ان کا جوابی خط ہے جو یہاں پر آیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب ذرا کچھ جو کیسز ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس میں عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف کیس کی سماعت آج ہونی ہے. اس کی سماعت دن 10 بجے اڈیالہ جیل میں ہوگی اور اس سلسلے میں جو ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی. الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے عمران خان کو الیکشن کمیشن میں پیش کرنے سے معذرت پر کیس کی سماعت اب اڈیالہ جیل میں ہوگی. اس سے پہلے جو سائفر کا کیس ہے وہ بھی اڈیالہ جیل کے اندر آلریڈی چل رہا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ وہ جو کیس ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کی تحقیقات اور یہ سب کچھ وہ اڈیالہ جیل کے اندر آلریڈی ہو رہی ہیں. تو اب الیکشن کمیشن بھی اڈیالہ جیل پہنچ گیا ہے. اس کے علاوہ ہبہ فواد چودھری جو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میں نے آج چیف الیکشن کمشنر کو کل کی جیل کی سماعت کے دوران شرکت کرنے کی درخواست دی اور بحیثیت خود پیش ہوئی جس کو ای سی پی نے منظور کر لیا اور مجھے جیل سماعت میں شامل ہونے کی اجازت دی. میں چیف الیکشن کمشنر کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اچھا جی، اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ کے 3 مقدمات کی سماعت ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا. عدالت نے جن پی ٹی آئی رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا ان میں سابق وفاقی وزراء مراد سعید اور حماد اظہر بھی شامل ہیں. ان کے علاوہ میاں اسلم اقبال، کرامت کھوکر، حافظ فرد، احمد خان نیازی، زبیر نیازی، حامد رضا، امتیاز محمود اور واسق قیوم عباسی کو بھی اشتہاری قرار دیا گیا ہے. ویسے واسق قیوم عباسی صاحب جو ہیں اب وہ تحریک انصاف کو خیر بات کہہ چکے ہیں. ان تمام ملزمان کے خلاف 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے تھانہ سرور روڈ میں 2 اور تھانہ ماڈل ٹاؤن میں 1 مقدمہ درج ہے. راجہ ریاض صاحب کل رات کو ہمارے سابقہ اپوزیشن لیڈر اگر آپ بھول گئے ہوں تو وہ آئے ہوئے تھے کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر کل رات کو. اس میں انہوں نے کہا کہ جی سب کے لیے سب سیٹ ہے، سبھی انشاءاللہ حکومت میں ہوں گے، پیپلز پارٹی حکومت میں ہوگی، یہ بات میری لکھ لیں. پی ٹی آئی کے دہشت گرد جیلوں میں ہوں گے، جو دہشت گرد نہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو یہ انہوں نے ایک اور پریڈکشن دی ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ راجہ ریاض صاحب نے اس سے پہلے الیکشن کی جو ڈیٹ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے 8 تاریخ، کچھ یہی انہوں نے کہا تھا اور ہم نے الٹیمیٹلی دیکھا کہ وہی ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو راجہ ریاض صاحب کی باتوں کو ویسے تو دل نہیں کرتا سیریسلی لینے کو، لیکن چونکہ ان کی پریڈکشن صحیح ہو رہی ہیں تو یہ لینا پڑے گا. تھا ایک زمانہ تھا کہ شیخ رشید صاحب بھی بہت ہی پریڈکشنز کیا کرتے تھے. آج کل وہ پریڈکشن کرنے والا ان کا جو گلوب ہے نا، وہ جو بال ہوتا ہے جس میں دیکھ کے وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ٹیل می واٹ از دا فیوچر، وہ گلوب جو ہے نا وہ سڑ مر گیا ہے. اب وہ کچھ نہیں بتاتا کسی کے بارے میں شیخ رشید صاحب کا. اس کے علاوہ عارف الوی صاحب کی جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان سے ملاقات ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اتنی عادت پڑ گئی ہے پچھلے 26-27 سال سے کہ آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ عمران خان، تو وہ عمران خان صاحب سے نہیں بلکہ نئے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور سیاسی صورتحال پہ تبادلہ خیال ہوا ہے. یہ تو مطلب جو ایک آفیشیل رٹی رٹائی بات ہے، لیکن اس کا ایک اور پرسپیکٹیو ہے اس ساری چیز کا. وہ یہ ہے کہ صدر عارف الوی صاحب سے عمران خان یا گوہر خان کیوں ملاقات کرتے ہیں ہمیشہ؟ یہ دیگر سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں ان کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہوتی؟ مطلب کبھی عارف الوی صاحب ہیں تو مطلب ہی سپوز ٹو بی نیوٹرل نا، تو کبھی ذرا کسی دن بلائیں نا، فضل الرحمان صاحب کو بھی بلائیں، نواز شریف صاحب کو بھی ایوان صدر بلائیے، دیگر بلاول بھٹو ہیں ان کو بھی بلائیے، اختر مینگل صاحب ہیں، چودھری شجاعت صاحب ہیں، ان کو بھی تو کبھی موقع دینا. یہ ایوان صدر کا دروازہ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے کیوں کھلا رہتا ہے؟ مطلب اس سے باہر نکلیں. آپ کی پارٹی افیلیشنز کب تک چلتی رہیں گی اسی طرح؟ خیر، صرف ان کی ملاقات نہیں ہوئی بلکہ بتایا گیا ہے کہ جناب آسٹریلوی ہائی کمشنر
ان کی بھی گوہر خان صاحب سے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں بیرسٹر علی ظفر اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے۔ اس موقع پہ سینئر آسٹریلوی سفارتکار میری رابرٹسن بھی اس ملاقات میں موجود تھیں۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال، دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں عام انتخابات کے ماحول اور سیاسی جماعتوں کے لیے انتخاب میں شرکت کے مواقع پر بھی گفتگو کی گئی۔ 1 منٹ کے لیے اس ساری چیز کو اگر آپ ٹرن کر دیں تو آپ کو یاد ہے کہ وہ جب عمران خان صاحب نے وہ سائفر ہلایا تھا اس جلسے کے اندر، تو اس کے اندر انہوں نے سب سے بڑا ایک سوال یہ اٹھایا تھا کہ یہ پولیٹیشنز جو ہیں یہ سارے جا کے امریکی ایمبیسی میں کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کیوں ان سفارتکاروں سے ملتے ہیں؟ تو اب یہ جو آپ آسٹریلوی ہائی کمشنر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی کنسپیریسی تھیوری بنائی جائے کہ کیڑی کھچڑی بنا رہے ہو تسی آسٹریلیا والے دے نال ہیں؟ کہیں یہ پاکستان اب مطلب 1 منٹ کے لیے اگر آپ نے سوچ رہے ہیں یہ پاکستان جو آسٹریلیا گیا ہوا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے، کہیں فکسن تو نہیں ہو رہی؟ آپ نے کنسپیریسی تھیوری بنانی ہے تو بنا لیں پھر بیٹھ کے۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ پولیٹیشنز، جرنلسٹ، مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ڈپلومیٹس وغیرہ سے ملتے رہتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک روٹین کی بات ہے، کوئی ایکسٹراڈنری بات نہیں ہے، لیکن اس کو یہ رنگ دے دینا کہ اوہو کوئی کھچڑی پک رہی ہے اور میری حکومت گرانے کے لیے جو ہے یہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی روٹین کی بات ہے۔ سرینا چلے جائیں وہاں پہ، میریٹ چلے جائیں وہاں پہ اسلام آباد کے اندر، وہاں پہ آئے دن کافی شاپس کے اندر جو ہے یہ لوگ ڈپلومیٹس جو ہیں وہ مختلف پولیٹیشنز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، بیوروکریٹس کے ساتھ اور دیگر ڈپلومیٹس کے ساتھ، ایک ایمبیسی کا سٹاف دوسرے ایمبیسی کے سٹاف کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر، ٹیز، لنچز وغیرہ، ہائی ٹیز وغیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ اٹس اے ویری روٹین تھنگ، لیکن خان صاحب نے جو ہے نا اس کو ایک عجیب ہی ٹوسٹ دے دیا تھا اس ساری چیزوں کو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بی بی سی اردو کے اوپر جو ہے وہ ایک انٹرویو آیا ہے، اور وہ انٹرویو آیا ہے زلفی بخاری صاحب کا۔ زلفی بخاری صاحب نے جناب انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا ہے۔ ہم اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں دنیا کے 3 بہترین وکلاء کی مدد سے بین الاقوامی معیار کی ایک دستاویز تیار کر رہے ہیں جو بہت جلد منظر عام پر آ جائے گی۔ خدا دا واسطے اور سلمان رشدی والا وکیل نہ لے آنا دوبارہ، جڑا لاسٹ ٹائم تسی پنگا لیا سی نا، وہ نہ لے آنا نا، تہاڈی مہربانی۔ انہوں نے کہا کئی مغربی ممالک پاکستان میں انسانی حقوق کے واقعات کو اس کا اندرونی معاملہ سمجھتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں انسانی حقوق یا جمہوریت کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے سینکڑوں تشویشی ٹویٹس پوسٹ کیں۔ ہماری جماعت کے ساتھ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے اس امتیازی سلوک کی وجہ ایک ایجنڈا تھا کہ عمران خان حکومت میں نہ رہے۔ عمران خان جب سائفر کا بھی ایشو تھا اور ہمارے ان گرون ایشوز تھے موجودہ آرمی چیف کے ساتھ، تو ظاہر ہے جو انٹیلیجنس واپس امریکہ جاتی تھی وہ چیف آف سٹاف کے دفتر سے جاتی تھی۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ کے خیال میں چیف آف آرمی سٹاف زیادہ اہم ہے امریکہ یا مغربی طاقتوں کے لیے بنسبت پاکستان میں جمہوریت کے؟ انہوں نے کہا بدقسمتی سے پاکستان خراب معیشت کے باعث سفارتی سطح پر تعلقات نہ بنا سکا، تو ان کے لیے ہمارا ایک ہی ادارہ سب سے اہم ہے، پاکستانی فوج۔ ان کے صرف فوج سے قریبی تعلقات ہیں، باقی انہیں جمہوریت ایک فساد نظر آتا ہے اور ہر ملک کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں کمزور لیڈر ہو۔ پھر سوال ہوا کہ 1 سال پہلے تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہی الزام تحریک انصاف کی حکومت پر لگا رہی تھی کہ جو زیادتیاں آج ہو رہی ہیں وہ آپ کی حکومت نے ان کے ساتھ کی تھیں، گھروں پر چھاپے مارے گئے تھے، ان کی عورتوں کو ہراس کیا گیا تھا، مثلا مریم نواز اور فریال تالپور صاحبہ، تو کیا پاکستان میں یہ ایک میوزیکل چیئر والا رول نہیں بن رہا؟ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں جی جن 2 خواتین کا آپ نے نام لیا ہے وہ دونوں پولیٹیکل پلیئرز ہیں، دونوں پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر انوالو ہیں۔ تو سوال ہوا کہ تو جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہونا آپ کے خیال میں جائز ہے؟ زلفی بخاری صاحب نے کہا زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، لیکن جو مریم صفدر کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ود کورٹ پرمیشن اینڈ کورس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس وقت لوگ اغوا کیے گئے ہیں، مریم صاحبہ کو کبھی اغوا نہیں کیا گیا، مریم صاحبہ پر کبھی تشدد نہیں کیا گیا، نہ ہی تالپور صاحبہ پر کیا گیا، نہ ہی کسی اور خاتون پر کیا گیا، اور نہ ہی کسی مرد پر کیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کسی لیڈرشپ کو 10 دن 14 دن رکھ کر ٹارچر کر کے اپنی پارٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے ہمارے دور میں کسی ایک کا بھی نام لے سکتے ہیں جس کو مجبور کر کے، ٹارچر کر کے پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہو، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ان سے سوال ہوا کہ آپ کے دور میں میڈیا کے حوالے سے بھی الزام لگتا رہا کہ بہت سے ایسے صحافی جو آپ کی جماعت کے حاشیے میں نہیں آتے تھے، دوسری جماعت کے حاشیے میں سمجھے جاتے تھے، ان کو مارا پیٹا بھی گیا، ان کو اغوا بھی کیا گیا، ان کو نوکریوں سے بھی نکلوایا گیا۔ تو یہ الزامات تو آپ کی جماعت پر بھی لگتے رہے ہیں، کیا یہ آپ کی جماعت کی پالیسی تھی یا ملٹری سے الائنس کے نتیجے میں ہوا؟ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں یہ ہماری جماعت کی پالیسی بالکل نہیں تھی۔
عمران خان ایز پرائم منسٹر اونلی بلیوڈ ان فری اینڈ فیئر ایکسپریشن. جی بالکل، جی بالکل. پاکستان کی خواتین صحافیوں کے حوالے سے آپ کے پارٹی کے لونڈے لپاڑوں نے جس قسم کے ہیش ٹیگ چلائے اور جو گندی گھٹیا گفتگو سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. وہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں ہی آتا ہے. ہر چیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف اس کے اگلے کے منہ پہ چپیڑ ماری ہے تو صرف وہی کاؤنٹ ہوگا. آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن جس طرح کرتے ہیں یا آپ کی جماعت کے لونڈے لپاڑے کرتے رہے ہیں وہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں ہی آتا ہے, وہ بھی ٹارچر کے زمرے میں ہی آتا ہے, اس سے کم نہیں ہے وہ. انہوں نے کہا ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کسی کو نوکری سے نکالیں یا کچھ کریں. جی بالکل, بدقسمتی سے اگر آپ 70 سال کی تاریخ دیکھیں اور ایونٹس کو آئسولیٹ نہ کریں تو آپ دیکھیں گے یہ اداروں سے ہوتا ہے, کبھی حکومت سے نہیں ہوتا. عمران خان یا پی ٹی آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی شو سے. میرے پر ہزاروں ٹاک شوز ہو چکے ہیں, کیا کوئی نوکری سے نکالا گیا یا کسی کو اغوا کیا گیا؟ جی زلفی بخاری صاحب, ایکچولی آپ اتنے بڑے پلیئر نہیں تھے نا. وہ جو سب سے بڑا پلیئر آپ کے جو لیڈر تھے ان کے حوالے سے بات کیجئے کہ ان کے اوپر اگر تنقید کی جاتی تھی تو اس کے بعد آپ کی پارٹی آگے سے کس طرح ریاکٹ کرتی تھی, وہ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ عمران خان کے نکاح کے حوالے سے ایک تنازع ہے, حقیقت کیا ہے؟ زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ پہلے آپ گواہوں کو دیکھیں, ایک وہ جس کو پارٹی سے نکالا گیا وہ جانی دشمن بن گیا, دوسرا ایک سابق شوہر ہے جو 4 سال چپ رہا تب اس کی غیرت نہیں جاگی. اب اچانک اس کو یاد آ گیا کہ یہ نہیں, یہ تو عدت کے پیریڈ میں ہوا ہے, یہ غلط ہے. انہوں نے کہا یہ اچانک مسائل آ رہے ہیں, پہلے خان صاحب پر تنقید ہوتی تھی عورتوں کی, اب کتابیں آ رہی ہیں خان صاحب اور جانوروں کے رشتے. 2 مہینے بعد کوئی کتاب آئے گی کہ خان صاحب اور ایلین کا کوئی رشتہ تھا. تو یہ سب چیزیں خان صاحب کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس میں جو بہترین بات ہے اس دفعہ عوام نے پرواہ ہی نہیں کی اس چیز کے اوپر, وہ نہیں سننا چاہتے کچھ. ان سے سوال ہوا کسی دباؤ یا غصے میں آ کر الیکشن کا بائیکاٹ تو نہیں کریں گے؟ زلفی بخاری صاحب نے کہا اس وقت بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ظلم ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے, ہمیں مساوی مواقع نہیں دیے جا رہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں یقین ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے, ہمیں صرف ووٹ ڈالنے کا حق ملے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آج جو زیادتیوں کا ذکر کر رہے ہیں کیا ان میں فوج کے موجودہ سربراہ جنرل عاصم منیر کی تقرری میں عمران خان کی کوئی مبینہ رکاوٹ بڑی وجہ تو نہیں ہے؟ تو زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ کچھ اہم لوگوں کی انائیں مجروح تھیں. جس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو میرے ان سے اچھے تعلقات تھے, لیکن جب انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا اور پھر جب وہ چیف بننے جا رہے تھے تو خان صاحب نے ان کی سلیکشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی. اپنی بات کی وضاحت میں زلفی بخاری نے کہا کہ اس معاملے میں کئی زخم ابھی بھی ہرے ہوں گے, لیکن موجودہ چیف آف سٹاف کے دل میں عمران خان کے بارے میں جو بدگمانیاں ہو سکتی ہیں وہ ان کی ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ٹرانسفر کی وجہ سے ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. سو زلفی بخاری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت آرمی چیف کی جو ناراضی ہے پی ٹی آئی سے, اس کی وجہ بیسکلی ان کو جو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا وہ یہ وجہ ہے, یہ وہ زخم ہے جس کی وجہ سے یہ دوریاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں. اچھا جی, شیر افضل مروت صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی صاحب شکاگو جا رہے ہیں تو اس کی آمد پر احتجاج کیا جائے گا, جس پر انہوں نے مجھ سے رجوع کیا. میں خان صاحب کے نوٹس میں لایا. انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو ہدایت کی کہ جب بھی کسی آفیسر کا اس طرح کا دورہ ہوگا تو اس کے خلاف احتجاج سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے ملک کی بدنامی ہوگی. بھائی کمال ہے, کمال ہے. ایتھے ذرا گڈی روک لو تھوڑی جی, ایتھے بریک مارو. مطلب آرمی چیف جائے تو آپ کے اندر اتنا تپڑ نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف احتجاج کر سکیں, ہیں, کیونکہ کسی آفیسر کے خلاف احتجاج نہیں کرنا. لیکن اس ملک کا 3 ٹائم پرائم منسٹر ہو, ملک کا سیاستدان ہو, جو کروڑوں ووٹ لے کر جسے منتخب کیا گیا ہو, اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں آپ, اس کے گھر کے باہر آپ احتجاجی کیمپ بنا کے رکھ دیں اور دن رات وہاں پہ گالیاں دیں اور اپنے لونڈے لپاڑوں کے ذریعے جو ہے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, اس کی خیر ہے. کیونکہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے تو اس کی ایسی کی تیسی. وہ آپ کو چپیڑ نہیں مار سکتا, وہ آپ کے بندے اٹھا کے بند نہیں کر سکتا, وہ ڈنڈا نہیں چلا سکتا. تو اس کی وجہ سے ان کی ایسی کی تیسی, ان کی گھر کی عورتیں ہوں, ان کی پارٹی کی عورتیں ہوں. مریم اورنگزیب کے ساتھ کیا ہوا لنڈن کے اندر, سعودی عرب کے اندر, آپ کے لونڈے لپاڑوں کی طرف سے کیا ہوا, مطلب وہ سب ٹھیک ہے, وہ جسٹیفائڈ ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آرمی چیف جو ہے اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرنا ہے نا, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ادھر ادھر آئے گا ڈنڈا.
آرمی چیف کا یہ جو گروپ گیا ہوا ہے، آئی ایم پریٹی شیور اس کے اندر کوئی خواتین بھی ہوں گی. ہے آپ کے لونڈے لپاڑوں میں سے کسی کے اندر جرأت اس عورت کے ساتھ بدتمیزی کر کے دکھائے کوئی، یا اس گروپ میں سے کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے دکھائے؟ نہیں ہے. یہ ہے وہ کانٹروڈکشن، یہ ہے وہ کانٹروڈکشن. اچھا، احتجاج نہیں کرنا تو وہ آپ کے جو سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کو بول بول کے جو ویلاگس بنا رہے ہیں، دیٹس فائن، وہ سب ٹھیک ہے. آپ لوگ تو انڈورس کرتے ہیں نا اس کو، آپ لوگ تو وہ آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں. شہباز گل صاحب جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں نا، تو دیٹس فائن. تو پھر یہ گرگٹ کی طرح رنگ کس بات کا بدلنا ہے؟ ایک سائڈ لیں، وہ بیٹھ کے ویلاگس بناتے رہیں، دیٹس فائن. پارٹی کے کارکن احتجاج نہ کریں ان کے خلاف. بھائی لائن لینی ہے تو پوری لو نا، پھر پوری لیں. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا ہوتا ہے؟ کھل کے بات کریں. یا آپ کو آئیڈیا ہے کہ نہیں آرمی چیف کے خلاف کچھ نہیں بولنا ہم نے. ویسے سوشل میڈیا کے اوپر ویلاگس کے ذریعے وہ بے شک آپ مٹی رول کے رکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. اس کے علاوہ جناب کچھ ذرا میڈیا کے حوالے سے بھی ایک دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. ایک تو بول کے حوالے سے سمیہ رضوان ایک بول کی سابقہ اینکر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے. ایک نہیں، ایکچولی وہ ویڈیو 3 پارٹس کے اندر ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کی ہے. اس میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں صرف پڑھ کے آپ کو سنانے لگا ہوں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں 7 سال سے بول کے ساتھ ہوں بطور اینکر. جب تک شعیب شیخ تھے یہ کبھی نہیں ہوا کسی کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو. میں نے بہت اچھا وقت گزارا. جب رجیم چینج ہوا، عمران خان کو پابند سلاسل کیا گیا، جب وہ جیل گئے تو سب سے بڑی آواز بول تھا. ہم سب اس پر ٹرانسمیشن کرتے رہے، پھر بول کو بند کر دیا گیا، ہمارے اکاؤنٹس پھر سیز کر دیے گئے، شعیب شیخ کو اٹھا لیا گیا. بہت مشکل وقت ہم نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہماری سیلریز کبھی بھی اتنی لیٹ نہیں ہوئی. جب شعیب شیخ کو گرفتار کیا گیا تو 1 مہینہ ہماری سیلریز لیٹ ہوئیں. شعیب شیخ کے باہر آنے کے بعد صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی. بول کے اوپر خوب دباؤ ڈالا گیا کہ بول جو ہے وہ اپنا موقف تبدیل کرے. سمیع ابراہیم کے اوپر، صدیق جان کے اوپر، جمیل فاروقی کے اوپر اور دیگر تمام صحافیوں کے اوپر ہم سب کو باقاعدہ پریشرائز کیا جاتا رہا کہ عمران خان کے حق میں نہ بولیں. اس صورتحال میں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زبردستی بول کو بکوایا گیا اور شعیب شیخ سے اونے پونے داموں بول خرید لیا گیا. اس کے بعد جو امپلائیز کا حشر ہوا، بول میں فیمیل اینکرز کو کمرے میں بلا کر ہراس کیا جاتا ہے. ان میں سے 2 کو تو نکال دیا گیا ہے، باقی کسی کا میں نام نہیں لوں گی. میں نہیں چاہتی کہ کسی پر مشکل وقت آئے. ان کو بلا کر ہراس کیا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر کسی کو جا کر بتایا تو بہت برا حشر کریں گے. 2.5 مہینے سے سیلریز نہیں دی. شائستہ شہزاد کو صرف اس ٹویٹ پر نکال دیا گیا کہ سیلری نہیں مل رہی. یہ انہوں نے جو ہے وہ پورا ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے. اس کے علاوہ نیا دور جو ایک ویب سائٹ ہے، انہوں نے ایک خبر جو ہے وہ پوسٹ کی ہے. وہ خبر میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی بول نیوز کی سابقہ انتظامیہ کی جانب سے نیا دور میڈیا کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اب یہ نیا دور کہہ رہے ہیں جو پرانی مینجمنٹ، جو شعیب شیخ والی مینجمنٹ تھی، وہ ان کو ہراساں کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا بول نیوز انتظامیہ کا مطالبہ ہے کہ نیا دور میڈیا اپنے پلیٹ فارم پر 16 جون 2023 کو شائع خبر کو ڈیلیٹ کر دے، جس میں بول نیوز کے مالک شعیب شیخ اور اینکر سمیع ابراہیم پر درج مقدمے کا احوال لکھا گیا ہے. جون 2023 میں پاکستانی میڈیا پہ ایک خبر رپورٹ ہوئی جس کے مطابق بول نیوز کے مالک شعیب شیخ اور اینکر سمیع ابراہیم کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ کوسار میں ایک شہری کی درخواست پر دہشت گردی اور غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. یہ خبر اخبارات اور نیوز چینلز کی طرح نیا دور ٹی وی نے بھی چلائی، مگر اب بول نیوز کی سابقہ انتظامیہ کی جانب سے نیا دور میڈیا پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس خبر کو اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا جائے. اس مقصد کے حصول کے لیے بول کی سابقہ انتظامیہ کی جانب سے نیا دور ٹی وی کی انتظامیہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. بول نیوز کی سابقہ انتظامیہ نے کینیڈا میں قائم نیا دور ٹی وی کو انٹرنیٹ ڈومین فراہم کرنے والی کمپنی کو بھی بذریعہ ای میل میں لکھا ہے کہ اس خبر کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کر دیا جائے. پاکستانی میڈیا پر چلنے والی یہ خبر حقائق پر مبنی ہے اور نیا دور نے اپنی ویب سائٹ پر خبر کے ساتھ اس ایف آئی آر کی کاپی بھی شائع کی تھی جو شعیب شیخ اور سمیع ابراہیم کے خلاف درج ہوئی تھی. مذکورہ ایف آئی آر کی نقل یہاں بھی دی جا رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس ایف آئی آر کی کاپی بھی دی ہے. ایف آئی آر کے متن کے مطابق شہری عارف اللہ نے الزام عائد کیا کہ اینکر سمیع ابراہیم ایک منظم سازش کے ذریعے ملکی سلامتی کے ضامن محکمے کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور شعیب شیخ بھی ان کے شریک کار ہیں. تو یہ خبر جو ہے یہ نیا دور نے بول کی سابقہ انتظامیہ کے حوالے سے لکھی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.